بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ سب کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے اور اللہ کے فضل سے بالکل اچھے طریقے سے گزرے. موسم بھی اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. اچھا جی، آج ہم ڈسکس کریں گے نماز کے بارے میں کہ صلاۃ میں ہم خشوع وضو کیسے کر سکتے ہیں. خشوع وضو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی نماز میں آپ کی کنسنٹریشن پوری نماز میں کیسے رہے اور کس طرح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کو شروع کرتے ہیں. اس کی تھوڑی سی بریف میں آپ کو دوں گا. بریف مطلب تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گا کہ خشوع ہوتا کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. نماز میں اہمیت تو واقعی بہت زیادہ ہے. اس کے بغیر آپ کی صلاۃ جو ہے صلاح نہیں ہو سکتی. اور نماز قائم کرنے کا بیسک جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم ہم کر دینا یا پورا پیش کر دینا ہے کہ آپ فل کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھ رہے ہیں نماز. اچھا جی، خشوع کا جو مطلب ہے نا اس پہ آ جاتے ہیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، خشوع کا مطلب یہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے جی کہ آپ نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اپنی کنسنٹریشن کھو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب خشوع وضو کے بارے میں کچھ آیات آئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ سب سے پہلے جو آیات آئی ہے وہ سامنے آتی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اس کا مطلب ہے successful indeed are the believers, those who offer their salat prayers with all solemnity and full submissiveness, and those who strictly guard their 5 compulsory congregational salat prayers at their fixed stated hours. ٹھیک ہے، اس میں کمپلیٹلی یہی بتایا گیا ہے کہ کامیاب لوگ وہی ہیں جو کہ اپنے اعمال پہ successful indeed are the believers، یعنی یہ جو اچھے کامیاب اعمال وہی ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہی سکسیسفلی اپنے اعمال انجام دے پاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ انجام کام جو اعمال جو کرنے والے ہیں اس کو نماز سے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیا ہے those who offer their salat with all solemnity and full submissiveness، کہ پوری طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی مطلب ہے اس کا یہاں پہ. اچھا جی، while offering salah we offer lack concentration and خشوع وضو، یہی مطلب ہے اس کا. humility and integrity، this word comes together for salah. یہ جو الفاظ ہیں نا خشوع وضو کے، یہ نماز کے لیے ہی آئے ہیں. ٹھیک ہے، at the same time when thoughts run through our minds all the time and during salah we are especially distracted by the whispers of shaitan. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے یہ ہے جب آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں نا یا اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ کو ادھر ادھر کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بیسیکلی خیالات جو آنا شروع ہوتے ہیں نا، یہ شیطان آپ کے کان میں سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے سے یہ ایک
کوئی یعنی کہ سب کے ساتھ ہوتا ہی ہے, نماز پڑھتے ہوئے اکثر ہوتا ہے. تو اس کا بیسٹ وے یہی ہے کہ آپ لوگ جب بھی نماز پڑھ رہے ہو نا, ایک تو آپ اپنے آپ کو نماز کے اندر جو صورتیں پڑھ رہے ہیں نا ان کے اوپر کنسنٹریشن کریں, لفظ بہ لفظ جو پڑھ رہے ہیں, جیسے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر کنسنٹریشن کریں, الحمدللہ پڑھ رہے ہیں تو ان کی تلاوت میں جب آپ جاتے ہیں ان صورتوں کی, ان کی بناوٹ, ورڈز کی طرف کنسنٹریشن کریں. اس کا بیسٹ وے یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی لائف کو قرآن کی طرف لگائیں. ٹھیک ہے, جب آپ قرآن کو پڑھیں گے نا تو آٹومیٹیکلی جب آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے تو آپ نے تو آئیڈینٹیفیکیشن آپ کو ہوئی ہوگی لفظوں کی. ٹھیک ہے, آپ اس طرف آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, آگے یہ کہہ رہے ہیں اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیو اے کانشیس مائنڈ ان صلاح ٹو ٹیک میکسیمم بینیفٹس آؤٹ آف اٹ. یس, obviously جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا جتنی کنسنٹریشن آپ ہوگی آپ کی, آپ اتنا زیادہ ثواب کما سکیں گے. بٹ ایون وین وی لیک ان a bit, hopefully we'll get the rewards of our prayers if our prayers are valid. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر تھوڑا سا بھی لیک بھی ہو جائے, یعنی کہ کمی بیشی بھی ہو جائے تو نماز پڑھی جاتی ہے, کیونکہ یہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع, ہیوملٹی اور بیسیکلی سبمشنس اور بوئنگ ڈاؤن اللہ کے سامنے سربو سجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, خشوع کا مطلب جو ہے it means veneration and involves submission and bowing down through expressing one's reverence. یعنی کہ آپ کے یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جب نیت کر رہے ہیں نا کہ اللہ میں نیت کر رہا ہوں اس نماز کی, تو نیت کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں کہ اب میں سب کچھ, یہ جو ٹائم ہے نا نماز کا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو یہی مطلب ہے یہاں پہ according to one's view it has an identical meaning with that of خضوع. خشوع خضوع دونوں ایک ہی چیز ہے, veneration. According to another view خضوع refers to showing humbleness with your body and beg silently. Okay, اس کا مطلب ہے اپنے آپ کے ساتھ رحم دلی کرنا اپنے جسم کے ساتھ, اور بیگ سائلنٹلی, بیگ مطلب خاموشی سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا, namely with your limbs, while khushu particularly means showing one's humility and submission through voice and eyes. آنکھیں جھکا لینا, وائس کو نرم کر لینا, آواز کو. ٹھیک ہے, یہ خشوع کا حصہ ہے. خشوع is also used to express tranquility and amazement. It is stated in the Quran, all sounds shall humble themselves in the presence of Allah most gracious. سورۃ الطٰہٰ کی یہ ورس نمبر 108 ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نماز قائم کرنے لگتے ہیں تو آپ کے تمام آوازیں, تمام چیزیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے, shall humble themselves. ہاں, اللہ کی پریزنس میں جو کہ بہت بڑا ہے, تمام آوازیں چپ ہو جاتی ہیں, ہمبل ہو جاتی ہیں, سائلنٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ مطلب ہے اس کا خشوع. اب اس کے 2-3 اور مطلب ہے وہ بھی بتا رہا ہوں. To be captivated by the things one is facing so much that he or she will go unaware of his existence. یعنی کہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کر لینا کہ آپ کو پتہ ہی نہ لگے, محسوس ہی نہ ہو آپ ہیں بھی کہ نہیں. ٹو شو ہمبلنس, موڈسٹی, نرمی پیدا کریں, نرمی اپنے اندر. اور یہ کیسے آئے گی, یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی, اخلاص کو بہتر کریں. بالکل یہی پوائنٹ ہے. servants regarding his self-law and servile and submitting to Almighty Allah, and his her heart full of tremble and fear before Allah's magnificence,
being humble and submissive before the all-knower of the Ghalib, unseen, Ghaib, all-knower of the Ghaib, Ghaib मतलब unseen, ठीक है। इसका मतलब एक ये भी है कि जिस तरह एक गुलाम अपने आप को सर्वेल कर देता है, अपनी आपको किसी की गुलामी में पेश कर देता है, यहाँ पे मतलब अल्लाह ताला के हुजूर पेश करना है, ठीक है, कि अल्लाह का डर है आपके दिल में, अल्लाह की बढ़ाई का डर है, होना भी चाहिए। अल्लाह की बढ़ाई का डर ये पैदा ऐसे ही होगा, आप सोचें अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह गैब से भी ज़्यादा नॉलेज रखता है, बिल्कुल ऐसे ही है कि देखिए अल्लाह को सब पता है, आपके दिल का हाल पता है। ये जब चीज़ें आप अपने अंदर पैदा करेंगे तो ये खुशू खुद बहुत आएगा। अब हुजू क्या है? हुजू हम्बलनेस और मॉडेस्टी को कहते हैं, नर्म दिली, और दोनों चीजें हम्बलनेस भी नरमी है, मॉडेस्टी भी नरमी है। टू बो डाउन बिफोर अल्लाह's magnificence, it is generally used together with खुशू, बिल्कुल यही मतलब है। खुशू हुजू दोनों इकट्ठे यूज होंगे, दोनों को कंबाइन कर ले तो यही मतलब आता है, कंसंट्रेशन, हम्बलनेस, नरमी, और एक तरफ फोकस करके आपने पढ़ना है सब कुछ। अच्छा, इसके बारे में रवायात है कुछ, यानी कि अहादीस है जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि it has been reported that when the Prophet, peace be upon him, once saw a person offering his prayer as well as playing with his beard मतलब दाढ़ी के साथ खेल रहा था, he remarked if he had khushu in his heart his body would have manifested it। उन्होंने निशानदेही की कि अगर ये खुशू के साथ नमाज पढ़ना होती तो इसके दिल में खौफ होता और इसने अपने पूरे जिस्म में उसको तारी कर लिया होता, मैनिफेस्ट मतलब डाल लिया होता अपने जिस्म को, उस खुशू की, दिल को भी और जिस्म को भी, खुशू की हालत में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इफ अ पर्सन्स हार्ट is in the state of khushu, all other organs will be in the same state of calmness and attentiveness as the heart is sultan, power of the others। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companion offering their salah with khushu and huzu। अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह नमाज खुशू हुजू से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये पहले भी मैं ये आयत पढ़ चुका हूँ, अल्लाज़ीना हुम फी सलातिहिम हाशिऊन, those who in their prayers humble themselves। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हम इसको नमाज के खुशू हुजू को के टॉपिक को अभी के लिए फिनिश करते हैं। खुशू हुजू बेसिकली यही है कि नमाज पढ़ते हुए सारे काम सब कुछ छोड़ दें आप, ठीक है, सब सोचे छोड़ के आए, नमाज की तरफ कंसंट्रेशन करें, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर खुद ही डेवलप हो जाता है, ठीक है, खुशू हुजू, और ये होना भी चाहिए, और बड़ा इसका फायदा है। जब ये डेवलप होना शुरू होता है तो बहुत रिवॉर्ड्स हैं, बहुत ब्लेसिंग्स है, सुकून मिल जाता है दिल को, पहली बात, ठीक है, बहुत सुकून मिलता है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे खुशू में बेहतरी बहुत आई है और दुआ हर नमाज में करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको खुशू कायम करने की तौफीक अता फरमाए हर नमाज में, और इसका बेस्ट वे यही है कि आप लोग कुरान से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, अल्लाह ताला से जुड़ जाए, दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमें कुर्बत में ले, अपनी 5 वक्त का नमाजी बना दे। जब ये चीजें आप करेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता तो खुशू हुजू खुद ही डेवलप हो जाएगा, अल्लाह ताला का डर, खौफ सब कुछ आ जाएगा अंदर दिल में। अब भी है, ये बात नहीं है डर अल्लाह ताला का,
لیکن اس سے اور بہتری آتی ہے. تو انشاءاللہ نمازیں قائم کرنے سب سے پہلے قرآن پاک کو پڑھیں, تلاوت سے پڑھیں, پھر کوشش کریں ترجمے کی طرف آئیں, پھر تجوید کی طرف بھی آئیں. کوشش یہی ہونی چاہیے. بیسیکلی ضروری نہیں ہے آپ قرآن پاک کے ایک ہی گو میں جی بیٹھ کے جی اور 2-3 پارے پڑھنے شروع کر دیں. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. یہ بہت یعنی کہ لوگوں کے دل میں کچھ ہے جی کہ یہ اس طرح کرنا چاہیے جی 5-6 صفحات پڑھیں. نہیں, بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ کو حکم ہے بس کہ قرآن پڑھے, ٹھیک ہے, سپارہ چاہے 2 رکعت ہی ڈیلی پڑھ لیں, لیکن سلو اینڈ اسٹڈی رہیں, یعنی کہ آہستگی سے پڑھیں, اس کو سمجھ کے پڑھیں, ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج کل تو مل جاتے ہیں ترجمے والے سپارے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, عطا کرے ہمیں کہ ہم قرآن کو سمجھ کے سوچ کے پڑھیں. جب یہ ہم کریں گے نا تو اس سے یہ ہوگا ہمارے 2 کام ہو جائیں گے. ایک تو ہمیں قرآن پڑھنے کا ثواب, ٹھیک ہے, تلفظ سے پڑھنے کا ثواب, پھر اس کے بعد نماز میں خشوع وضو کا ثواب اور نماز میں کنسنٹریشن کا ثواب. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ. اللہ نے کے بیان.